الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من تبعهم بإحسان إلى يوم القیامة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزکیہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار مجلس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لب گشائی کروں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سیرت پر کچھ لب گشائی کرنا میری بضاعت و بساطت سے باہر ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا جو نبی کی سیرت کو بیان کر دے۔ کوئی ڈکشنری ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا جو نبی کی سیرت کو سمیٹ لے۔ کوئی شاعر ایسا شعر نہیں کہا جو نبی کی مدح سرائی کا حق ادا کر دے۔ کوئی مقرر ایسی تقریر نہیں کی جس میں نبی کی تعریف کا حق ادا ہو جائے۔ حاضرین مجلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف اور بے شمار پہلو ہیں۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے عرش پر لکھ کر بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جبرائیل نے شب معراج میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو اسرائیل نے عالم دنیا میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت آدم نے اپنی وصیت میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی مناجات میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے اپنی بشارتوں میں بیان کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو خالق کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں میں بیان کیا۔ جی ہاں، آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت آمنہ نے لے کر بیان کیا۔ جب سے بچہ پیٹ میں آیا ہے، میں چلتی ہوں تو درخت جھک کر سلام کرتا ہے، کنویں میں پانی لانے جاتی ہوں تو پانی کنویں کے منڈیر تک آ جایا کرتا ہے، اگر کوئی روڑا یا پتھر زیر قدم آتا ہے تو روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب آپ تاریک کے کمرے میں تبسم فرماتے ہیں تو اماں عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند شق ہو جاتا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے جس کو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکروں نے بیان کیا۔ عزیزان ملت، میں جتنی سرخیاں بیان کی ہے وہ سب یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا مفہوم ہے۔ حاضرین مجلس، ہر نبی کی سیرت، عادت، تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوئی، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی کہ آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی لیکن آپ کی سیرت کا آغاز پہلے ہوتا ہے۔ چنانچہ خالق ارض و سما نے اس وقت ایک جلسہ کیا جب آدم نہ تھے، شجر و حجر نہ تھے، زمین و آسمان نہ تھی، دنیا کی چمک دھمک نہ تھی، جبل و جبال نہ تھے۔ جلسے کا نام دیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود مقرر مبصر خود اللہ رب العزت۔ سامعین حضرات علیہ السلام کی مقدس ارواح قرآن مجید نے جیسے کہ عکاسی کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے نبیو میں تم کو نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، شریعت دوں گا، امت دوں گا، شریعت چلانے کے لیے گاؤں قریہ دوں گا، لیکن ایک بات سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ نبی کون ہوگا؟ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارا تصدیق کرے گا، تمہارا پرچار کرے گا، تمہارا نام بلند کرے گا اور تذکیروں کو زندہ کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، کیا تم اس کی نبوت کو مانتے ہو؟ کیا تم اپنے دور میں اس کے آنے کی بشارت دو گے؟ اور کیا تم اپنے زمانے میں اس کی نبوت کا اعلان کر کے اس کی مدد کرو گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے کہا کیا مانو گے، اقرار کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر دستخط کر کے بات پکا اور عہد و پیمان اور وعدہ کرو گے؟
قالوا اقررنا، سب نبیوں نے ایک زبان ہو کر کہا اقررنا، اے باری تعالی ہم نے مان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور خاتم الانبیاء اور رسول مان لیا۔ تو اللہ نے کہا فاشہدوا، سائن کرو، اپنا دستخط کرو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود گواہ اس بات پر کہ تم سب نے اقرار کر لیا، اور میں بھی اپنا دستخط کر کے اس عہد کو اور مضبوط کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت، میں حیران و شدر ہوں اس بات پر کہ اللہ پاک تو بہت وسیع ہے، اس کے باوجود احسان جتلا رہا ہے۔ حالانکہ توریت نازل کیا احسان نہیں جتلایا، انجیل نازل کیا احسان نہیں جتلایا، زبور نازل کیا احسان نہیں جتلایا، قرآن نازل کیا احسان نہیں جتلایا، بے شمار صحیفے نازل کیا احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو وسعت دیا احسان نہیں جتلایا، سمندر پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور کھلایا احسان نہیں جتلایا، آدم کو عظمت دی احسان نہیں جتلایا، نوح کو طوفان سے بچایا احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو دریا سے بچایا ایسا نہیں جتلایا، عیسیٰ کو سولی سے بچایا ایسا نہیں جتلایا، اے انسان تجھے پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا، سونگنے کے لیے ناک دیا، چکنے کے لیے زبان دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا، مگر ایسا نہیں جتلایا۔ مجھے کہنے دیجئے کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قدموں میں رکھ دیا، مگر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میری نبی کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن بول پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ آج پوری کائنات پر احسان کر رہا ہوں، محمد کو جولی میں ڈال رہا ہوں، جو چیز میرے خزانے میں ایک تھی، نرالی تھی، انمول تھی، قیمتی تھی، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ تو سب بولو کیا احسان جتلانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، آؤ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بال بچے بیوی اور ماں باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔